السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ کیسے مزاج ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو پینشن اصلاحات کے بارے میں ہے۔ یہ پینشن ریفارمز کیا ہیں، پینشن ریفارمز کب سے نافذ ہوں گی، پینشن ریفارمز کے پینشنرز پر کیا اثرات ہوں گے، ان سب پوائنٹس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وفاقی بجٹ برائے مالی سال 2023-24 کے لیے اسمبلی سیشن جاری تھے۔ بجٹ سیشن کے اختتامی اجلاس میں وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ کے متعلق کلوزنگ سپیچ کی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے اپنی اس سپیچ میں پینشن اصلاحات کا ذکر کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہم نے مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں مناسب اضافہ کیا ہے۔ پرائیویٹ ملازمین کی کم از کم اجرت 25,000 سے بڑھا کر 32,000 روپے کر دی ہے۔ ای او بی آئی پینشن 8,500 سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پینشن ریفارمز کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پینشن بل مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے پینشن کے لیے ایک متبادل نظام متعارف کروایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس فنڈ کے رولز اینڈ پروسیجرز پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا میں سی پی فنڈ یعنی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ نافذ کیا جا چکا ہے۔ کے پی کے میں قائم کیے گئے سی پی فنڈ پر میری ویڈیو چینل پر موجود ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اس ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ کا نظام کیسے کام کرتا ہے۔ یہ نظام اب وفاقی سطح پر نافذ کیا جا رہا ہے، اس کے بعد باقی صوبے بھی اس پر عمل کریں گے۔ پینشن اصلاحات کا ایک اور اہم پوائنٹ ہے ملٹیپل پینشنز کا خاتمہ۔ پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ ایک بندہ کسی ڈپارٹمنٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاب کر لیتا۔ وہ بندہ ایک پینشن اور ایک تنخواہ لے رہا ہے۔ دوسری جگہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد 2 پینشنز لیتا تھا۔ اس کی وفات کے بعد فیملی کو دونوں پینشنز ملتی تھیں۔ اسی طرح ایسے کیسز بھی ہیں کہ بیوہ کو اپنے خاوند کی پینشن بھی ملتی ہے، اور اگر والدہ فوت ہو جائے تو والد کی پینشن بھی ملتی ہے۔ اب نئے قانون کے مطابق صرف ایک پینشن وصول کی جا سکتی ہے، بیک وقت ایک سے زیادہ پینشنز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ رول سکیل 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے لیے ہے، سکیل 1 سے 16 تک کے لیے نہیں ہے، لیکن مستقبل میں امید ہے کہ ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پینشن ریفارمز کی اگلی اہم بات یہ ہے کہ فیملی پینشن کی مدت کا تعین۔ پینشنر یا ملازم کی وفات کے بعد اس کی شریک حیات کو پینشن ملتی ہے۔ اسپاؤس کی وفات کے بعد غیر شادی شدہ یا بیوہ یا طلاق یافتہ بیٹی کو تاحیات یا شادی کرنے تک پینشن ملتی ہے۔ پھر اس کے بعد بیٹے، بہو، پوتا، پوتی یا ماں باپ رول کے مطابق حقدار ہوتے ہیں۔ اب پینشن رول میں یہ تبدیلی کی گئی ہے کہ فیملی پینشن کی مدت کا تعین کر دیا گیا ہے۔ پینشنر اور اسپاؤس کی ڈیتھ کے بعد فیملی پینشن 10 سال تک ملے گی، اس کے بعد پینشن ختم ہو جائے گی۔ اگلی ریفارم ہے پینشن یا تنخواہ میں سے کسی ایک کا انتخاب۔ ایک نوکری سے ریٹائرمنٹ پر پینشن ملتی ہے اور آگے کہیں اور جاب کر لیں تو وہاں سے تنخواہ۔ اس طرح ایک ملازم بیک وقت پینشن اور تنخواہ وصول کرتا تھا۔ اب پینشن اصلاحات کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یا تو پینشن پر گزارا کریں یا نئی نوکری کرنی ہے تو پینشن چھوڑنا پڑے گی۔ پینشنرز کو بہت زیادہ متاثر کرنے والی پینشن ریفارم ہے کمپاؤنڈنگ کے بغیر پینشن اضافہ۔ ہر مالی سال کے آغاز میں مہنگائی اور وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ پینشن میں اضافہ کرتی ہے۔ یہ اضافہ میڈیکل الاؤنس کے علاوہ باقی کل پینشن پر پرسنٹیج کے حساب سے کرتی ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ ریٹائرمنٹ کے وقت جو پینشن ہوگی آئندہ اضافے اسی پر ملا کریں گے، یعنی پہلی سٹیج والی جو بھی پینشن ہوگی آئندہ سارے اضافے اسی پر ملیں گے۔ آئیے اس بات کو
ایک مثال کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک ملازم ریٹائر ہوا، ریٹائرمنٹ کے وقت اس کی پینشن بنی 40,000 روپے۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو سکرین پر اگر آپ دیکھیں تو پہلا کالم ہے پرانا قانون، دوسرا کالم ہے پینشن ریفارمز کے بعد نیا قانون۔ پہلے نمبر پر دیکھیں کہ پرانے قانون کے مطابق اس کی پینشن تھی 40,000۔ فرض کریں گورنمنٹ نے 10% اضافہ کیا پینشن میں، تو 40,000 کا 10% معلوم کریں تو وہ بنتا ہے 4,000۔ اب وہ 4,000 40,000 میں جمع کیا تو اب نئی پینشن بن گئی 44,000۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں، ابھی ہم پرانا قانون والا ہی سارا کالم دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر آ جائیں، دوسرے سال یعنی اس سے اگلے سال فرض کریں گورنمنٹ نے پینشن میں 15% اضافہ کیا، تو موجودہ پینشن ہے 44,000، اس کا 15% معلوم کریں، وہ بنتا ہے 6,600 روپے۔ اس کو جب 44,000 میں جمع کیا تو موجودہ پینشن بن گئی 50,600 روپے۔ نمبر 3 پر آ جائیں، 50,600 روپیہ پینشن تھی، فرض کریں اب گورنمنٹ نے اگلے سال 10% اضافہ دے دیا، تو وہ 10% اضافہ بن گیا 5,060 روپے۔ یہ اس کی 50,600 میں جمع کیا تو موجودہ پینشن بن گئی 55,660 روپے۔ اس سے اگلے سال سیریل نمبر 4 دیکھیں، اس سے اگلے سال فرض کریں گورنمنٹ نے پینشن میں 20% اضافہ کر دیا، 20% اضافہ بنا 11,132، اسے 55,660 میں جمع کیا تو اب پینشن بن گئی 66,792 روپے۔ نمبر شمار سیریل نمبر 5 دیکھیں، فرض کریں اس سال گورنمنٹ نے 10% اضافہ دے دیا، وہ بنا 6,679 روپے، وہ سابقہ پینشن میں جمع کیا تو بن گیا 73,471 روپے۔ سیریل نمبر 6 پر دیکھیں، فرض کریں گورنمنٹ نے اضافہ دے دیا 15%، تو اب بن گیا 11,021 روپے، اسے سابقہ پینشن میں جمع کریں 84,492 روپے پینشن بن گئی۔ نمبر شمار نمبر 7 دیکھیں، فرض کریں اب گورنمنٹ نے اضافہ دیا 20%، وہ بن گیا 16,898، اسے سابقہ پینشن میں جمع کیا تو موجودہ پینشن بن گئی 1,01,390 روپے۔ یہ پرانے قانون کے مطابق کیلکولیشن ہے۔ اب آ جائیں اگلے کالم میں جو کہ نیا قانون، پینشن ریفارمز کے بعد نئے قانون کے مطابق کیلکولیشن کیسے ہوگی۔ 40,000 پینشن تھی، اس پر فرض کریں گورنمنٹ نے 10% اضافہ کیا، 4,000 اضافہ بنا، اسے 40,000 میں جمع کیا تو پینشن ہوگی 44,000۔ اس سے اگلے سال گورنمنٹ نے فرض کیا 15% اضافہ دیا تھا، تو اب یہ 15% 44,000 پر نہیں لگے گا، نئے قانون کے مطابق یہ اس کی انیشل جو پینشن بنی تھی 40,000 اسی پر کیلکولیٹ کیا جائے گا، تو 40,000 کا 15% بنے گا 6,000، اسے 44,000 میں جمع کیا تو پینشن بن گئی 50,000۔ نمبر 3 پر 10% اضافہ، وہ بھی 40,000 پر معلوم کریں تو 4,000، موجودہ پینشن میں جمع کیا تو بن گئی 54,000۔ سیریل نمبر 4 پر آ جائیں، پینشن میں اضافہ 20,000 ہے، 20% ہے، پینشن میں اضافہ ہے 20%، اسے انیشل پینشن پر فارمولا لگایا تو 8,000 اضافہ بنا، اسے 54,000 میں جمع کیا تو یہ 62,000 پینشن بن گئی۔ سیریل نمبر 5 10% اضافہ 4,000 روپے بنتا ہے، اب پینشن بن گئی 66,000۔ سیریل نمبر 6 15% اضافہ 6,000 بنتا ہے، اسے جمع کیا تو اب پینشن بن گئی 72,000۔ سیریل نمبر 7 20% اضافہ ملا، 40,000 کا 20% بن گیا 8,000 روپے، اسے موجودہ پینشن میں جمع کیا تو اب پینشن بن گئی 80,000 روپے۔ ناظرین اب موازنہ کریں ان دونوں کالمز کا۔ سیریل نمبر 7 پر پرانے قانون کے مطابق پینشن بن رہی تھی موجودہ 1,01,390، اور پینشن ریفارمز کے بعد نئے قانون کے مطابق پینشن کتنی بنی 80,000 روپے، 1,01,000 سے 80,000 پہ آ گئے۔ تو یہ ہر سال فرق پڑتا جائے گا، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ نئی پینشن ریفارم سے جب کمپیوٹیشن ہوگی، ہر سال پینشن میں اضافہ ہوگا تو اس سے
کتنا فرق پڑتا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی پینشن اصلاحات جو جولائی 2023 سے نافذ ہو جائیں گی۔ جو باتیں طے ہو چکی ہیں وہ آپ تک پہنچا دی گئی ہیں، باقی رولز اینڈ پروسیجرز پر کام ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہونے پر ساری باتیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔